بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر کا معرکہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جنگ بدر کے تعلق سے کچھ باتیں ہو چکی ہے۔ اب وہ وقت ہے کہ میدان بدر میں حق و باطل کی دونوں صفیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ۔ جو لوگ باہم لڑے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑے، ان میں تمہارے لیے عبرت کا نشان ہے۔ ایک خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا منکر خدا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجاہدین اسلام کی صف بندی سے فارغ ہو کر مجاہدین کی قرارداد کے مطابق اپنی اس چھپر میں تشریف لے گئے، اپنے اس مقام پر تشریف لے گئے جس کو صحابہ کرام نے آپ کی نشست کے لیے بنا رکھا، یعنی نشست گاہ کی طرف۔ اب اس کی حفاظت کا سوال بے حد اہم تھا، کیونکہ کفار قریش کے حملوں کا اصل نشانہ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی ذات تھی۔ کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اس مقام کا، اس نشست گاہ کا پہرا دے، لیکن اس موقع پر بھی آپ کے یار غار حضرت صدیق باوقار ہی کی قسمت میں یہ سعادت لکھی تھی کہ وہ ننگی تلوار لے کر اس جھونپڑی کے پاس ڈٹے رہے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چند انصاریوں کے ساتھ اس جھونپڑی کے گرد پہرا دیتے رہے، نشست گاہ کے گرد۔ حضور سرور عالم، نور مجسم، محسن اعظم، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نازک گھڑی میں جناب باری سے، رب العالمین سے لو لگائے، گریہ و زاری کے ساتھ کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلائے دعا مانگ رہے تھے کہ خداوندا تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے آج اسے پورا فرما دے۔ آپ پر اس قدر رقت اور محویت طاری تھی کہ جوش گریہ میں چادر مبارک دوش انور سے گر پڑتی تھی، مگر آپ کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ کبھی آپ سجدے میں سر رکھ کر اس طرح دعا مانگتے کہ الہی اگر یہ چند نفس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یار غار تھے۔ آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون و قرار جاتا رہا، اور ان پر بھی رقت طاری ہو گئی، اور انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آپ کے مقدس کندھے پر ڈال دی، اور آپ کا دست مبارک تھام کر بھرائی ہوئی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا، حضور اب بس کیجیے، خدا ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اپنے یار غار جان صدیق جان نثار کی بات مان کر آپ نے دعا ختم کر دی، اور آپ کی زبان مبارک پر اس آیت کا ورد جاری ہو گیا، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُورَ۔ ان قریب کفار کی فوج کو شکست دے دی جائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ آپ اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُورَ، جس میں فتح مبین کی بشارت کی طرف اشارت ہے۔ جنگ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ سب سے پہلے عامر بن حضرمی، جو اپنے مقتول بھائی عمرو بن حضرمی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا، جنگ کے لیے آگے بڑھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت مہجمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلے، مہجمہ، اور لڑتے ہوئے شہادت سے سرفراز ہو گئے۔
پھر حضرت حارثہ بن سراقہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوض سے پانی پی رہے تھے کہ ناگہاں ان کو کفار کا ایک تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب جوش جہاد کا وعظ فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں اس جنت کی طرف بڑھے چلو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، تو حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ یہ سن کر حضرت عمیر نے کہا واہ واہ۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیوں اے عمیر، تم نے واہ واہ کس لیے کہا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، فقط اس امید پر کہ میں بھی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے عمیر، تو بے شک جنتی ہے۔ حضرت عمیر اس وقت کھجور کھا رہے تھے۔ یہ بشارت سنی تو مارے خوشی کے کھجورے پھینک کر کھڑے ہو گئے اور ایک دم کفار کے لشکر پر تلوار لے کر ٹوٹ پڑے اور جانبازی کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ یہاں آپ غور کریں کہ حضور فرماتے ہیں کہ اے عمیر، تو بے شک جنتی ہے۔ ابھی حضرت عمیر شہید نہیں ہوئے تھے، ابھی حضرت عمیر زندہ تھے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی زندگی میں ان کے شہید ہونے سے پہلے کہہ رہے ہیں تم جنتی ہو۔ یہ حق کون رکھ سکتا ہے دوستو؟ یہ وہی رکھ سکتا ہے جو جنت کا مالک ہوگا۔ کفار کا سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر غصے میں بھرا ہوا اپنی سب سے نکل کر مقابلے کی دعوت دینے لگا۔ اسلامی صفوں سے حضرت عوف، حضرت معاذ و عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مقابلے کو نکلے۔ عتبہ نے ان لوگوں کا نام و نسب پوچھا۔ جب معلوم ہوا کہ یہ لوگ انصاری ہیں تو عتبہ نے کہا کہ ہم کو تم لوگوں سے کوئی غرض نہیں۔ پھر عتبہ چلا کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، اشراف قریش کو ہم سے لڑنے کے لیے میدان میں بھیجیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت مولا علی و حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو حکم دیا کہ آپ لوگ ان تینوں کے مقابلے کے لیے نکلے۔ چنانچہ یہ تینوں بہادران اسلام میدان میں نکلے۔ چونکہ یہ تینوں حضرات سر پر خود پہنے ہوئے تھے جس سے ان کے چہرے چھپ گئے تھے، اس لیے عتبہ نے حضرات کو نہیں پہچانا اور پوچھا کہ تم کون لوگ؟ جب ان تینوں نے اپنے اپنے نام و نسب بتائے تو عتبہ نے کہا ہاں اب ہمارا جوڑ ہے۔ جب ان لوگوں میں جنگ شروع ہوئی تو حضرت حمزہ اور حضرت علی اور حضرت عبیدہ اپنے ایمانی شجاعت کا ایسا مظاہرہ فرما رہے ہیں کہ بدر کی زمین ڈہل گئی اور کفار کے دل تھرا گئے، اور ان کی جنگ کا انجام یہ ہوا کہ حضرت حمزہ نے عتبہ کا مقابلہ کیا۔ دونوں انتہائی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، مگر آخرکار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کے وار سے مار مار کر عتبہ کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ ولید نے حضرت علی سے جنگ کی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ بڑھ کر قاتلانہ حملہ کیا اور خوب لڑے، لیکن اسد اللہ الغالب کی ذوالفقار نے ولید کو مار کر گرایا اور وہ ذلت کے ساتھ قتل ہو گیا، مگر عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ کو اس طرح زخمی کر دیا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھپٹے اور آگے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا اور عبیدہ کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لائے۔ ان کی پنڈلی ٹوٹ کر چور چور ہو گئی تھی اور نلی کا گودا بہہ رہا تھا۔ اس حالت میں عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ تم شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ حضرت عبیدہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آج میرے اور آپ کے چچا ابو طالب
زندہ ہوتے تو وہ مان لیتے کہ ان کے اس شعر کا مصداق میں ہوں وَنُسْلِمُ حَتَّى نُسَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، یعنی ہم محمد کو اس وقت دشمنوں کے حوالے کریں گے جب ہم ان کے گرد لڑ کر پچھاڑ دیے جائیں گے اور ہم اپنے بیٹوں اور بیویوں کو بھول جائیں گے۔ اس کے بعد سعید بن عاص کا بیٹا عبید سر سے پاؤں تک لوہے کے لباس اور ہتھیاروں سے چھپا ہوا سب سے باہر نکلا اور یہ کہہ رہا کر اسلامی لشکر کو للکارنے لگا، میں ابو کرش ہوں۔ اس کی یہ مغرورانہ للکار سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی حضرت زبیر بن عوام جوش میں بھرے ہوئے اپنی برچھی لے کر مقابلے کے لیے نکلے، مگر یہ دیکھا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے سوا اس کے بدن کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں ہے جو لوہے سے چھپا ہوا نہ ہو۔ حضرت زبیر نے تاک کر اس کی آنکھ میں اس زور سے برچھی ماری کہ وہ زمین پر گر گیا اور مر گیا۔ برچھی اس کی آنکھ کو چھیدتی ہوئی کھوپڑی کی ہڈی میں چبھ گئی۔ حضرت زبیر نے جب اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر پوری طاقت سے کھینچا تو بڑی مشکل سے برچھی نکلی، لیکن اس کا سر مڑ کر خم ہو گیا، اور یہ برچھی ایک تاریخی یادگار بن کر برسوں تبرک بنی رہی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت زبیر سے یہ برچھی طلب فرما لی اور اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد چاروں خلفائے راشدین کے پاس منتقل ہوتی رہی۔ پھر حضرت زبیر کے فرزند حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آئی، یہاں تک کہ ہجری 73 میں جب بنو امیہ کے ظالم گورنر حجاز بن یوسف ثقفی نے اس کو شہید کر دیا تو یہ برچھی بنو امیہ کے قبضے میں چلی گئی، پھر اس کے بعد لاپتہ ہو۔ یہ بخاری شریف میں ہے، غزوہ بدر کے باب میں مل جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ میں صف میں کھڑا تھا اور میرے دائیں بائیں 2 نوعمر لڑکے کھڑے تھے۔ ایک نے چھپکے سے پوچھا، چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ کیوں بھتیجے، تم کو ابو جہل سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ چچا جان، میں نے خدا سے عہد کیا ہے، میں نے وعدہ لیا ہے کہ میں ابو جہل کو جہاں دیکھ لوں گا یا تو اس کو قتل کر دوں گا یا خود لڑتا ہوا مارا جاؤں گا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کا بہت ہی بڑا دشمن ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں حیرت سے اس نوجوان کا منہ تکتا رہا کہ دوسرے نوجوان نے بھی مجھ سے یہی کہا۔ اتنے میں ابو جہل تلوار گھماتا ہوا سامنے آ گیا اور میں نے اشارے سے بتا دیا کہ ابو جہل یہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، یہ دونوں لڑکے تلواریں لے کر اس پر اس طرح جھپٹے جس طرح باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ دونوں نے اپنی تلواروں سے مار کر ابو جہل کو ڈھیر کر دیا۔ یہ دونوں لڑکے حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، جو افرا کے بیٹے تھے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرما نے اپنے باپ کے قاتل حضرت معاذ پر حملہ کر دیا اور پیچھے سے ان کے بائیں شانہ پر تلوار ماری، جس سے ان کا بازو کٹ گیا، لیکن تھوڑا سا چمڑا باقی رہ گیا اور ہاتھ لٹکنے لگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکرما کا پیچھا کیا اور دور تک دوڑایا، مگر اکرما بھاگ کر بچ نکلا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں بھی لڑتے رہے، لیکن کٹے ہوئے ہاتھ کے لٹکنے سے زحمت ہو رہی تھی، تو انہوں نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو پاؤں سے دبا کر اس زور سے کھینچا کہ تسمہ الگ ہو گیا، اور پھر وہ آزاد ہو کر ایک ہاتھ سے لڑتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس سے گزرے۔ اس وقت ابو جہل میں کچھ زندگی کی رمق باقی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کی گردن کو اپنے پاؤں سے رون کر فرمایا کہ تو ہی ابو جہل ہے، بتا آج تجھے اللہ نے کیسا رسوا کیا؟ ابو جہل نے اس حالت میں بھی گھمنڈ کے ساتھ یہ کہا کہ تمہارے لیے یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، میرا قتل ہو جانا اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کو اس کی قوم نے قتل کر دیا۔ ہاں، مجھے اس کا افسوس ہے کہ کاش مجھے کسانوں کی سوا کوئی اور
کوئی دوسرا شخص قتل کرتا۔ حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما چونکہ یہ دونوں انصاری تھے اور انصار کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، اور قبیلہ قریش کے لوگ کسانوں کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، اس لیے ابو جہل نے کسانوں کے ہاتھ سے قتل ہونے کو اپنے لیے قابل افسوس بتایا۔ جنگ ختم ہو جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ساتھ لے کر جب ابو جہل کی لاش کے پاس سے گزرے تو لاش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ابو جہل اس زمانے کا فرعون ہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کا سر کاٹ کر تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ کچھ لوگ کفار کے لشکر میں ایسے بھی ہیں جن کو کفار مکہ دباؤ ڈال کر لائے، ایسے لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کے نام بھی حضور نے بتا دیے تھے۔ انہی لوگوں میں سے ابو البختری بھی تھا، ابو البختری، جو اپنی خوشی سے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ کفار قریش اس پر دباؤ ڈال کر زبردستی کر کے لائے تھے۔ عین جنگ کی حالت میں حضرت مجسر بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ابو البختری پر پڑی، جو اپنے گہرے دوست جنادہ بن ملیحہ کے ساتھ گھوڑے پر سوار تھا۔ مجز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو البختری، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو تیرے قتل سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں تجھ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ابو البختری نے کہا کہ میرے ساتھی جنادہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت مجیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف صاف کہہ دیا، یا مجزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف کہہ دیا کہ اس کو ہم زندہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ سن کر ابو البختری طیش میں آ گیا اور کہا، میں عرب کی عورتوں کا یہ طعنہ سننا پسند نہیں کر سکتا کہ ابو البختری نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ساتھی کو تنہا چھوڑ دیا۔ یہ کہہ کر ابو البختری نے یہ شعر پڑھا، لن یسلم ابن حرۃ زمیلہ حتی یموت او یری سبیلہ۔ ایک شریف زادہ اپنے ساتھی کو کبھی ہرگز نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ مر نہ جائے یا اپنا راستہ نہ دیکھ لے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے نیکسٹ پارٹ میں ذکر کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔